اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تبریز اورا صاحب جو کہ اب تک لندن میں ہوتے ہیں. جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے اور ایک ہی سوال میں آج پوچھنا چاہوں گی آپ سے, وہ یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی اہم کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے جس کی وجہ سے دیکھا جائے کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ناخوش نظر آ رہے ہیں, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہیں. آپ اس سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں کچھ لب کشائی کر سکوں. چونکہ میں یو کے اور یورپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اب تک نیوز کے لیے, اور کافی بار اتفاق ہوا ہے کورٹس کی کوریج کرنے کا بھی, اور خاص کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادو کا کیس تھا ہیگ میں, اس میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے, اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے. تو اگر اس کیس کی بات کریں, خاص کر کے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بات ہے, تو دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تھا نہیں جس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. اور پھر جب وکلاء کو بھی معلوم تھا, جب ہمارے ججز کو بھی معلوم تھا کہ آئین میں جو کچھ وہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے وہ چیز تھی ہی نہیں. اور اس جو یہ اسپیسیفک کیس ہے, یہ بڑا کیس ہے, چونکہ جو باجوہ صاحب ہیں ان کو ان کے کیس کو لے کے بھارت میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ملی, خاص کر کے پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور یہ کیا سلسلہ ہونے جا رہا ہے. تو آخرکار پھر بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں, آپ کے ناظرین کو بات بتاؤں کہ جمہوری ملکوں میں ہمیشہ جو بھی کوئی آئینی اور قانونی پیچیدگی ہوتی ہے اس کو پارلیمان دور کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ضرورت پہنچتی ہے یا کہیں اوپر سے, جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں نوید سنائی ہے ان پارلیمان کے ممبرز کو جو ایک تو پارلیمان میں آتے نہیں تھے, دوسرا اگر آتے تھے تو وہ اپنے اپنے کیسز کی بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایسے جو کیسز تھے جن پر آئین سازی کی ضرورت تھی, جیسے 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا, تو ان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے بجائے اداروں پر پریشر ڈالا جائے, سپریم کورٹ کے کاندھے پہ رکھ کر بندوق کو چلایا جائے, یا ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلایا جائے, تو یہ ان کا کام بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی یا ہو رہی تھی, چونکہ وہ آخری بات ہے ایک بڑا ہی یہ کیس سمجھا جا رہا تھا, سمجھنا بھی چاہیے تھا, چونکہ ایک چیف اور دوسرے چیف کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حکومت بھی پریشان ہوئی, پھر نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن بھی چینج ہوئے, پھر ترمیم بھی ہوئیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخرکار یہ میں کریڈٹ سپریم کورٹ کو ہی دینا چاہوں گا کہ چونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, جو ہمارے ہمسائے ملکوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہیں اور جو اوور آل دنیا کے جو ریلیشن ہیں اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک راستہ یہی نکالا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پارلیمان میں, جس میں قانون اور آئین بنتا ہے, جس کے تابع یہ ہماری سپریم کورٹ بھی ہے, تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ آئین اور قانون سازی کرے تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسی جب سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس سے بچا جا سکے. تبریز اورا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.